ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا من الذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بزرگان محترم و برادران عزیز، قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے خطبے میں پڑھی یہ سورۃ الحدید ہے، آیت نمبر 61۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں اور اس کے ذیل میں لکھا کہ یہ آیت بڑی عجیب و غریب ہے، جو آدمی عربی زبان جانتا اور سمجھتا ہو، قرآن حکیم کے اسلوب سے وہ واقف ہو، اس آیت سے اسے بہت بڑا سبق حاصل ہو سکتا ہے۔ اور قرآن کریم کی اس آیت سے نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو گئی۔ ہم تو چونکہ عجمی ہیں، ہمیں نہ قرآن کریم کا ترجمہ معلوم، نہ اس کا پس منظر، نہ اس کا اسلوب، نہ اس کا انداز بلیغ، نہ اس کی فصاحت اور بلاغت، ہم ان ساری چیزوں سے نابلد ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے قرآن کریم کی آیت کو سمجھا، اس آیت کو سمجھتے ہی ان کی زندگی میں انقلاب برپا ہو گیا۔ یہ قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور قرآن کریم کوئی خاص پیغام دینا چاہ رہا ہے۔ میں پہلے تو اس آیت کا مختصر سے ترجمہ عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد بات آگے انشاءاللہ پڑھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے خطاب فرما رہے ہیں، ان لوگوں سے جو پہلے ہی ایمان لا چکے، ان سے خطاب فرما رہے ہیں کہ کیا اہل ایمان کے لیے اب وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک جائیں؟ یعنی کب تک تم فسق اور فجور کی زندگی گزارتے رہو گے؟ کب تک تم اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی پر جرأت کے ساتھ ارتکاب کرتے رہو گے؟ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے سامنے جھک جائیں؟ اور جن لوگوں کو کتاب پہلے دی گئی ان کے دل سخت ہو گئے تھے، جب دل سخت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب نے ان کا احاطہ کر دیا۔
اس آیت کی ذیل میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ بات در حقیقت سمجھانا چاہتے ہیں جو ہمارا اس وقت موضوع چل رہا ہے گزشتہ 2-3 جمعوں سے، اور وہ بات انشاءاللہ میں اس جمعے مکمل، اللہ کرے کہ مکمل ہو جائے، کہ انسان کو اپنی زندگی میں تقریباً 3 جمعوں سے یا 2 جمعے سے بات چل رہی ہے، انسان کو اپنی زندگی میں فرائض کے ساتھ ساتھ، یہ پہلے کئی دفعہ میں بات عرض کر چکا ہوں کہ فرائض سے استثناء کسی کو بھی حاصل نہیں، چاہے وہ وقت کا جنید بغدادی ہو، وہ شبلی یا نعمانی ہو، جب اللہ کے رسول کو استثناء حاصل نہیں، آپ کے مقربین کو، صحابہ کو استثناء حاصل نہیں، تو من اور شمع چیز ہماری اور آپ کی کیا ہے، کیا بیچ کری؟ فرائض سے استثناء کسی کو بھی حاصل نہیں، وہ تو ادا کرنے ہی کرنے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، البتہ مختلف اعذار کی صورت میں، مختلف بیماریوں کی صورت میں، مختلف خاص حالات کے اعتبار سے شریعت نے البتہ اس میں تبدیلی کا اختیار دیا کہ ایسا نہیں کرو تو یوں کر لو، نماز کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کر پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھ لو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کر لو، یہ سارے آپشن، یہ سارے اختیارات شریعت میں دیے، لیکن نماز کا کلی طور پر ذمے سے ساقط ہو جانا، نماز کی فرضیت ہی نہ رہے، ایسا نہیں، تو اس بارے میں تو کوئی دو رائے نہیں، اور اس کے بارے میں بات مجھے کرنی بھی نہیں، بات میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ فرائض کے ساتھ ساتھ آدمی کو اپنی زندگی میں نوافل کا ایک معتبری ذخیرہ جمع کرنا چاہیے، یہ ہماری گفتگو چل رہی ہے، اور یہ نوافل اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے کا مختصر ترین راستہ، مختصر ترین راستہ، اس سے زیادہ مختصر ترین راستہ کوئی اور نہیں، اس پر تو انشاءاللہ بات ہم آگے کریں گے۔ میں پہلے اس آیت کی تفسیر اور اس آیت سے متعلق علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو 2 واقعے مختصر سے ذکر کیے وہ میں ذکر کر اب پھر اس کے بعد اپنی بات پر آؤں گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جلیل القدر وقت کے عظیم محدث ہیں، فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بھی ان کا واقعہ کی ذکر کیا، بستان المحدثین سے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ وہ شروع میں مشہور بدنام زمانہ ایک ڈاکو تھے، اتنے مشہور بدنام زمانہ ڈاکو تھے کہ ان کی خوف اور دہشت کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس وقت کے حالات کے اعتبار سے اس زمانے میں جو رات کو بچے گھر پہ نہیں سوتے تھے تو مائیں ان کو یہ کہہ کر ڈراتی تھی کہ ابھی میں فضیل کو بلاتی ہوں، ابھی میں فضیل کو بلاتی ہوں۔ فضیل کا نام سنتے ہی بچوں کے اوپر نیند طاری ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ خوف اور دہشت کی ایک علامت تھے، اور جہاں ان کا قافلہ جا کر رکتا اور پڑاؤ ڈالتا، مجال ہے کہ وہاں اس علاقے میں کوئی آدمی قدم رکھ لے، مجال ہے کہ کوئی مسافر اپنی منزل تک وہاں پہ چلتا وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے، اس کو جان کے لالے پڑ جاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہاں پر فضیل ہے، نہ آدمی کا مال سلامت رہے گا، نہ آدمی کی جان سلامت رہے گی، نہ اس کی عزت سلامت رہے گی، اتنے خطرناک اپنے زمانے کے وہ ڈاکو تھے۔ بس اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے کوئی قبولیت کی کھڑی ہوتی ہے کسی کے لیے، اس میں گھنٹے اور منٹ نہیں چاہیے، اس میں چند سیکنڈ بس وہ کافی ہو جاتے اس کی زندگی بدلنے کے لیے۔ مورخین لکھتے کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ
میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ حضرت بھی نہیں تھے اور رحمت اللہ علیہ بھی نہیں تھے، وہ ایک بدنام زمانہ ڈاکو کے نام سے مشہور تھے، فضیل کے نام سے. اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک گھر میں ڈاکہ ڈالنے کا رات کو مشورہ ہوا کہ بھائی رات کو اس گھر میں نقب لگا کر ڈکیتی کرنی ہے. اس زمانے کا جو بھی طریقہ رائج تھا. تو کہتے ہیں کہ یہ جب اس گھر میں داخل ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، تمام کمروں سے ہوتے ہوئے دیکھا کہ اوپر ایک کمرے میں کچھ روشنی سی ہے اور ایک بندہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے. رات کا وقت ہے، آخری حصہ ہے رات کا. وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور وہ تلاوت کرتے ہوئے ان کے کانوں میں یہی آیت پڑھی جو آج میں نے ابھی خطبے میں پڑھی، سورۃ الحدید کی آیت نمبر 61. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت کا ایک شخص، جو میں بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس زمانے کے عام لوگوں کے حالات یہ تھے کہ وہ ڈکیتیاں کر رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں، لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، لوگوں کے مال پر حملہ کر رہے ہیں، ان کی عزت اور آبرو پر حملہ کر رہے ہیں، لیکن قرآن کو وہ سمجھ رہے ہیں، قرآن کے مفہوم کو وہ سمجھ رہے ہیں، اس کے معانی کو سمجھ رہے ہیں. آج تو اچھا خاصا پڑھا لکھا آدمی وہ بھی بیچارہ ناواقف ہے، اسے بھی کچھ پتہ نہیں کیا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے. تو یہ جب اس کمرے میں پہنچے تو وہاں پہنچنے سے پہلے ان کے کان میں آواز آئی قرآن کریم کی اس آیت کے پڑھنے کی، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کیا اہل ایمان کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے سامنے اور اللہ کے سامنے جھک جائیں. کیا مانا؟ در حقیقت اللہ تعالیٰ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ تم اپنی ماضی کی زندگی جو معصیت اور نافرمانی میں جو تم مبتلا ہو اس سے تم کب توبہ کرو گے؟ اب کون سا اور وقت آنے والا ہے؟ ایسا بہت ہو چکا ہے. اب اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرو اور اب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو. اب کسی مزید وقت کا تم انتظار نہ کرو. جیسے ہی یہ آیت کانوں میں پڑی، بس وہ وقت میں نے عرض کیا کہ ہدایت کا تھا. وہ وقت ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو ان کے دل کو پھیرنا تھا. جیسے ہی یہ آیت سنی فوراً زبان سے آیت کس نیت سے تھے؟ ڈاکہ ڈالنے کی نیت سے. اور اب جاگ کس طریقے سے رہے؟ فوراً زبان پر یہ جملہ ان کی زبان پر آیا، بلا قد الآن بلا قد ربی الآن، اے رب بے شک وہ وقت آ چکا، وہ وقت آ چکا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ وقت کب آئے گا اہل ایمان کے لیے کہ جب وہ اپنی معصیتوں سے، نافرمانیوں سے، گناہوں سے اللہ کی ناراضگی مول لے کر زندگی گزار رہے ہیں. اب وہ توبہ کر لیں. کہا کہ بلا قد آنی یا رب، اے رب اب وہ وقت آ چکا ہے کہ اب میں اپنے آپ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہوں. فوراً وہاں سے لوٹے اور لوٹ کر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جا پہنچے. بس وہ وقت ہدایت تھا. اور وہاں پہنچ کر اللہ تعالیٰ نے پھر جو مقام عطا فرمایا، جو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ عطا فرمایا. ہمارے جو تصوف کے 4 سلسلے آپ کو معلوم ہے، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ. یہ چاروں سلسلے بالآخر جا کر پہنچتے ہیں حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے وہ تصوف میں، وہ بزرگی میں، وہ ولایت میں اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ یہ چاروں سلسلے جا کر وہ تک پہنچ رہے ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اس طریقے کا واقعہ تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے. اسی طرح کا واقعہ میں اس واقعے کو ذکر نہیں کر رہا، پھر میری آج کی باتیں رہ جائیں گی. مجھے آج اس بات کو مکمل کرنا ہے. خلاصہ اس کا مختصر سے لفظوں میں بہت اختصار کے ساتھ کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ شروع میں ایسے ہی ایک آزاد آدمی تھے. سیف کا ان کا باغ تھا، گرمی کا زمانہ تھا. اپنے گھر والوں کے ساتھ وہ اس باغ میں رہے. پہلے زمانے میں وہ گانا بجانے کے وہ آلات ہوتے تھے جو اس زمانے میں ہر زمانے کے اعتبار سے اس میں جدت ہوتی رہتی ہے. اس زمانے میں وہ جو آلات ہوتے تھے اسے انگلیوں سے، ہاتھوں سے صحیح کرتے تھے.
تو وہ بجا رہے تھے، بجاتے بجاتے دیکھا کہ اس کے وہ جو تارے ہیں میں نے نہ کبھی ہاتھ میں لیا ہے نہ کبھی میں نے دیکھا ہے، جو کتابوں میں پڑھا ہے وہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ وہ جو تارے ہوتی ہیں بس اوقات اچھا اس کے ماہر بھی تھے، تو وہ تارے کبھی کبھار آپس سے مل جاتی تھی تو وہ آواز صحیح طریقے سے نہیں آتی تھی، تو وہ بجاتے بجاتے آنکھ لگ گئی، سو گئے۔ اتنے میں دیکھا کہ وہ جو گانا بجانے کا جو آلہ تھا اس میں سے یہ آواز آ رہی ہے، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کا دل جھک جائے اللہ تعالیٰ کی طرف اور وہ گناہوں سے توبہ کر لیں، کن چکروں میں زندگی برباد کر دیں۔ اور بعض روایتوں میں تو یوں بھی ہے کہ جس درخت کے نیچے آرام فرما رہے تھے اس درخت پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا، اس پرندے سے یہ آواز آئی اور وہ یہ بول رہا تھا اور قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ رہا تھا۔ بس وہ دل پر ایک چوٹ لگی اور وہیں سے زندگی تبدیل ہو گئی۔ یہ فرضی کہانیاں نہیں ہیں، یہ قصے نہیں ہیں، یہ حقائق پر مشتمل باتیں ہیں، مستند باتیں۔ بس وہیں سے چوٹ لگی، زندگی بدل گئی، اور پھر کس مقام پر اللہ نے پہنچایا؟ عظیم وقت کے محدث اور عظیم وقت کے بزرگ اور صوفی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس مقام تک پہنچایا کہ لوگ ان کی خدمت میں آ کر اپنی اصلاح کروا رہے ہیں۔ بہرحال اب آ جائیں میں اصل بات کی طرف جو میں عرض کر رہا ہوں کہ انسان کو اپنی زندگی میں فرائض کے ساتھ ساتھ دو باتوں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی معصیت سے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا چاہیے۔ اور آج ہم جن حالات سے دو چار ہیں، پہلے بھی میں بار بار میں یہی باتیں میں ذکر کر رہا ہوں، اللہ کرے یہ باتیں کسی کے دل میں اتر جائیں۔ چاروں طرف سے موت گھنڈا رہی ہے، روزانہ ہم جنازے پڑھ رہے ہیں، ہر گھر میں ایک عجیب و غریب صورتحال ہے۔ پہلے کہیں کوئی آدمی بیمار ہوتا تھا، کسی کو بخار ہو جاتا تھا، لیکن اب میرا خیال گھر کے ہر فرد میں سے کوئی نہ کوئی بیمار ہے، اور دو چار آدمی بیچارے ان بخاروں میں مبتلا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وبا ہے، بلا ہے، امتحان ہے، فتنہ ہے، آزمائش ہے کچھ، اور یہ سب ہمارے نامہ اعمال کا اور ہماری سیاستاریوں کا یہ نتیجہ ہے، ہماری بدعمالیوں کا یہ شاخسانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا جائے۔ اب مزید کس وقت کا ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ہم حالات بدلیں گے؟ کتنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ رہے ہیں، ان کے کیسے کن صورتوں میں وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سامنے آ رہے ہیں، لیکن اگر ابھی بھی ہم نے اپنی زندگی کو تبدیل نہیں کیا، اور اگر ابھی بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ نہ کی، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کیا، فرائض زندگی میں اگر نہیں آئے، تو پھر تیار رہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ یہ جو حالات ہیں، زمینی حقائق ہیں، یہ سبق دے رہے ہیں کہ اب اپنی زندگی کو تم بدلو، اپنے حالات کو بدلو، اپنی فکر اور سوچ کو بدلو، اور جن گناہوں کی دلدل میں تم دن بدن گھستے چلے جا رہے ہو، اس سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر لو اور صحیح راستے کا انتخاب کر لو۔ آزمائشیں آتی ہیں، اللہ والوں پر بھی آزمائشیں آتی ہیں، لیکن وہ آزمائش انشاءاللہ گزر جاتی ہے، لیکن روٹھے ہوئے رب کو اب منانے کا وقت آ چکا۔ ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنی تھی۔ دوسری بات یہ عرض کرنی تھی کہ فرائض کے ساتھ ساتھ آدمی کو اپنی زندگی میں نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور اس کا بھی معتد بھی ذخیرہ اپنے لیے جمع کرنا چاہیے۔ حدیث کے ایک راوی ہیں حضرت ابو فراس ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اصحاب صفہ میں سے ہیں، جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں سے، اسی طرح یہ بھی اصحاب صفہ میں سے۔ اصحاب صفہ کن حضرات کو کہا جاتا ہے، ان کی زندگی کے کارنامے کیا ہیں، ان کا دن رات کا مشغلہ کیا تھا، یہ ایک طویل اور تفصیلی موضوع ہے، میں اس پر ابھی نہیں جا رہا۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کے ہر آن اور ہر لمحے کو وقف کر دیا تھا اس بات کے لیے کہ حضور کیا کر رہے ہیں اور حضور کیا فرما رہے ہیں، اس کو اپنی عملی زندگی میں اختیار کرنا ہے۔ بس انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا تھا،
اس چبوترے پر، ان کو اصحاب صفہ کہتے ہیں، جس میں سب سے پہلے طالب علم جو ہیں وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن سے 5347 روایات احادیث میں مروی ہیں، اور سب سے زیادہ روایات آپ سے منقول ہیں۔ نہ معاش کی فکر، نہ روزگار کی فکر، نہ کھانے کی فکر، نہ پینے کی فکر، نہ کپڑے اور لٹوں کی فکر، نہ بیوی بچوں کی فکر، پوری زندگی حضور کے قدموں میں گزار دی کہ آپ کہہ کیا رہے ہیں، کر کیا رہے ہیں، وہ مجھے اپنی عملی زندگی میں اختیار کرنا ہے۔ یہ اصحاب صفہ کے سب سے پہلے طالب علم۔ انہی میں سے حضرت ابو فراس ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میں خدمت میں حاضر ہوتا تھا، اس چبوترے پہ میں پڑا رہتا تھا، اور حضرت سے میں بار بار یہ کہتا تھا کہ حضرت میرے لائق کوئی خدمت ہو تو میں حاضر ہوں، میں کسی آپ کے کام آ جاؤں، یہ میرے لیے بڑی سعادت ہے، دنیا اور آخرت کیا کمال ہے۔ کوئی کام ہوتا تو آپ بتا دیتے تھے۔ کہتے تھے کہ میرے اس کہنے میں دو لالچ تھی میری، حضور سے یہ بات ذکر کرنے میں میری دو لالچ تھی۔ ایک تو یہ کہ کوئی خدمت کا آپ موقع دے دیں گے، یہ میری لیے سعادت کی بات ہے۔ دوسرا یہ کہ اسی بہانے آپ کی زیارت ہو جائے کرے گی، اسی بہانے آپ کی زیارت ہو جائے کرے گی، اور آپ کی زیارت کا ہو جانا اس سے بڑی نعمت عظمیٰ اور کو چیز ہوتی۔ کہتے ہیں کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں رات کو حضرت کے ساتھ سو جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میری طرف توجہ رہے، اہم بات کرنے لگا ہوں۔ فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں نے حضرت سے کہا کہ آج رات میں آپ کے ساتھ سو گا۔ آپ نے فرمایا کہ بہت اچھی بات ہے۔ مقصد کیا تھا؟ آپ کے رات کے معاملات کے سامنے آئے، آپ کب اٹھ رہے ہیں، کیسے اٹھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور امت کے سامنے وہ باتیں پہنچے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے اٹھے، تو فوراً اٹھتے ہی میں وضو کا پانی، کپڑا، تولیہ، جو بھی چیزیں، مسواک، لوٹا، اس زمانے میں وہ نل تو ہوتے نہیں تھے، ہینڈ پمپ تو ہوتے نہیں تھے، وہ لوٹا بھرا رکھ دیا، اسی سے وضو کر لیا، یہ چیزیں ہوتی۔ فوراً اٹھا اور اٹھ کر میں نے یہ ساری چیزیں حضرت کے لیے تیار کر کے رکھ دی۔ آپ کو یہ سارے کام خود سے نہیں کرنے پڑے، آپ نے وضو فرمایا، تہجد پڑھی، تہجد پڑھ کر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ فقال لی سلنی، آپ نے مجھ سے فرمایا کہ مانگو کیا مانگتے ہو؟ ایسا لگتا ہے واللہ عالم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کی اہمیت کا، اس وقت کی خصوصیت کا حضرت کو اندازہ تھا کہ یہ وقت ایسا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا وقت ہے، اور اس وقت جو دعا کی جائے گی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ اور یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب آدمی کسی کی بہت زیادہ دل سے خدمت کرتا ہے تو آدمی بس اوقات، ہم لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ دعاؤں کی درخواست ہے، چاہے وہ دعا والے کام کیے ہوں یا نہ کیے ہوں، یہ رسم چل پڑی ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ دعا کی درخواست نہیں کر رہے، سامنے والا آپ کی خدمت سے خوش ہو کر کہتا ہے بولو کیا چاہیے، مانگو کیا مانگنا ہے، مانگو کیا مانگنا ہے، کیا چاہیے، خزانے آج کھلے میں، جو کہو گے وہ دیں گے۔ یہ کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، یہ کیفیت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو اس وقت کی کیفیت اسی طرح کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ بولو مانگو کیا مانگا، اور جو مانگا ہے باقی قربان جائے وہ صحابی مانگ سکتا ہے، ہم جیسے اور آپ جیسوں کی تو عقل بھی وہاں تک نہیں جاتی۔ مانگی بھی تو کیا چیز مانگی، سوال بھی کیا تو کیا سوال کیا۔ فقال فقلت انی اسألک بمرافقتک فی الجنہ،
انی اسألک بمرافقتک فی الجنہ. کہنے لگے کہ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت میں ایک چیز مانگتا ہوں. وہ کیا کہ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کل جنت میں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی رفاقت نصیب فرمائے. نہ دنیا کا سوال, نہ پیسے کپڑے لتے کا سوال, نہ مکان اور گاڑی کا سوال, نہ دراہم اور دنانیر کا سوال. سوال بھی کیا تو کیا کیا, سوال بھی ایسا کہ جس میں دنیا بھی اور آخرت بھی. انی اسألک بمرافقتک فی الجنہ. میں حضرت آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی نعمت ہمیں عطا فرمائی ہے, جب آپ چلے جائیں گے پتہ نہیں آپ اللہ تعالیٰ کس اعلیٰ مقام پر آپ کو عطا فرمائے, ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے, وہاں پتہ نہیں آپ کا دیدار ہوگا یا نہیں ہوگا, وہاں آپ کی صحبت حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی. لہذا میرا سوال یہ ہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے آپ کی رفاقت نصیب فرما دے جنت. آپ نے فرمایا کہ اوا غیر ذالک, یہ اس سے بڑا امتحان تھا. یہ جملہ اس سے بڑا امتحان تھا. اوا غیر ذالک, فرمایا کہ اچھا چلو یہ تو ہو گیا, اس کے علاوہ بھی کچھ اور مانگنا ہے مانگو. میں نے عرض کیا کہ یہ اس سے بڑا زیادہ سخت امتحان تھا. اوا غیر ذالک, کیا اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے؟ میں نے کہا کہ میری دنیا اور آخرت اسی میں, دنیا اور آخرت میری اسی میں, بس آپ کی رفاقت چاہیے. آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ چاہیے؟ کہا کہ جی یہ چاہیے. آپ نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, فَأَعِنِّي عَلَى بِكَثْرَةِ السُّجُودِ. اچھا اگر یہ چاہیے تو بس تم اب ہمارا ایک کام اور کر دو. اگر یہ چاہیے تو اب تم ہمارا ایک کام اور کر دو. اور وہ کام کیا کہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کر کر تم میری مدد کر دو. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دوں گا, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہیں میری رفاقت جنت میں نصیب فرما دے. یہاں دو باتیں مختصر اہم ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سبق دے دیا ہم جیسے نادانوں کو کہ دیکھو میاں صرف دعا کرنا اچھی بات ہے, لیکن صرف دعا سے کام نہیں چلے گا, ہاتھ پاؤں ہلانے پڑیں گے. صرف بزرگوں کی خدمت میں جا کر دعا کی درخواست کر دینا اور بدعمالیاں کرتے رہنا, اللہ کی نافرمانیاں ڈٹ کر کرتے رہنا, بس جنتی دروازے کے لیے سے سال میں ایک مرتبہ گزر کر یہ سمجھ لینا کہ میں بخشا بخشایا جنتی ہوں, یہ خیال استو محال استو جنو, ایسا آدمی بیوقوفوں کی جنت میں رہ رہا ہے. اس چکر میں نہیں رہنا. بہت واضح دو ٹوک الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو ان کے ذریعے یہ پیغام دے دیا کہ دعا اچھی بات ہے, دعا کرنا اچھی بات ہے, لیکن صرف محض دعا پر اکتفا کرنا یہ بیوقوفی ہے. دعا کے ساتھ ساتھ اپنی ہمت, اپنا ارادہ, اپنی کوشش, اپنا قدم بھی اٹھاؤ, اور اس کے بعد پھر دعا بھی ہو تو سونے پہ سہاگا انشاءاللہ منزل اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے. ایک بات تو آپ نے یہ فرمائی, ایک سبق تو آپ نے سے یہ دیا کہ تم میری مدد کرو. اگر تم میرے ساتھ جنت میں میری رفاقت چاہتے ہو تو میری تم مدد کرو. کاہے کے ذریعے؟ کثرت سجود کے ذریعے. زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کرو. کیا مانا؟ نوافل کا زیادہ اہتمام کرو, نوافل کا زیادہ اہتمام کرو. جتنا زیادہ تم نوافل کا اہتمام کرو گے انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا, اور اس دعا کی برکت سے اور اس دعا کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں میری رفاقت نصیب فرما دے گا. اب ایک آدمی جو ہے وہ لطیفہ سا ہے, میں نے ایسے دعا سے کام نہیں چلے گا. اگر صرف دعا سے کام چلتا ہے تو آج پوری دنیا میں ایک آدمی بھی کافر نہیں رہتا. دعا سے اگر کام چلتا ہے یہ پوری مسجد فجر میں بھی بھری بھی ہوتی, اور دعاؤں سے اور تمناؤں سے جنت نہیں ملتی. یہ میں بہت صاف صاف بات آپ سے عرض کر رہا ہوں, کسی دھوکے میں رکھنا نہیں چاہ رہا. الجنت لا تحصل بالامانی
یہ جنت صرف تمنا اور آرزوؤں سے آدمی کو نہیں ملتی، آدمی اس کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا، کچھ کرنا پڑے گا۔ حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوا، کہا کہ حضرت میرے لیے اولاد کی دعا فرمائیں۔ ایک دفعہ آئے، 2 دفعہ آئے، 3 دفعہ آئے، حضرت نے دعا بھی فرمائی، وظیفہ بھی بتلا دیا، کوئی چیز پڑھ کر دب بھی کر دی، جیسے ہوتا ہے۔ اس نے کہا حضرت کوئی فائدہ نہیں۔ حضرت بھی حیران ہو گئے کہ بھائی یہ وظیفے تو پتہ نہیں کیسے کیسے لوگوں کو دیے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد عطا فرما دی، یہ کہہ رہا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ حضرت کوئی خاص، ہمارے یہاں کوئی مسئلہ ہوتا ہے کسی آدمی کا، وہ خاص چیز دے دیں، ارے بابا دعا سے زیادہ خاص چیز اور کیا ہے؟ تو کہا کہ حضرت کوئی خاص وظیفہ عطا فرما دیں۔ حضرت نے وہ بھی بتا دیا۔ اچانک خیال آیا، حضرت نے فرمایا کہ میاں شادی بھی کی ہے؟ کہا کہ حضرت شادی تو نہیں کی۔ اب آپ بتائیں، صرف دعاؤں سے اللہ تعالیٰ کو تو قدرت حاصل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے واقعات جو ہے وہ قرآن کریم میں بیان کیے، لیکن ظاہری اسباب کے درجے میں ایسا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر نہیں، لیکن ہم چونکہ اسباب کے تابع ہیں، اسباب کچھ ہمیں اور سکھاتے ہیں۔ تو کہا کہ حضرت شادی، حضرت نے اپنے سر پر پیشانی پر ہاتھ مارا، کہا کہ بدبخت آدمی، اتنے مہینوں سے تم جو ہے وہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہو کہ مجھے کوئی وظیفہ دے دے اولاد کا، مجھے کوئی وظیفہ دے دے بیٹے کا، وظیفے بھی کروا لیے، دم بھی کروا لیا، جی جھاڑ پھونک بھی کروا لی، سب کروا لیا، شادی تمہاری ہوئی نہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صرف دعا سے صرف کام نہیں چلے گا، دعا کے ساتھ عملی قدم بھی آتی ہوتا ہے، اللہ سے مدد بھی مانگے، چلنا بھی شروع کرے، پھر اللہ تعالیٰ دستگیری فرماتے اور اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اس پر قرآن کریم میں دلالت کرتا ہے، لیکن بہرحال وقت ہو چکا ہے، اسی بات پر میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ حاصل میری گفتگو کا یہ نکلا، 2 باتیں میں نے آج جو باتیں میں نے عرض کی، ان باتوں کا خلاصہ 2 باتیں۔ پہلی بات تو یہ ہے جو قرآن کریم کی میں نے آیت پڑھی، اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ اہل ایمان اب مزید کس انتظار میں ہے، اب بھی ان کا دل اگر اللہ تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکتا، اگر اب بھی ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کی اور توبہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، اگر ابھی بھی وہ اپنے اصلاح اعمال کی فکر نہیں کرتے، تو اب مزید کس چیز کی مہلت مانگ رہے ہو، مزید کس چیز کا تم انتظار کر رہے ہو؟ اس لیے بہتر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ اور استغفار فوراً کیا جائے، اپنے حالات کو درست کیا جائے، اپنے گناہوں سے توبہ کی جائے، جن گناہوں کے اندر جو آدمی مبتلا ہے، ان گناہوں کی برکت سے، ان گناہوں کی نحوست سے اللہ تعالیٰ نے آج ہمیں رزق سے بھی محروم کر دیا، ہم رزق سے بھی محروم کر دیا، بے برکتی، خوف، یہ ہمارے ذہنوں پر سوار ہوا۔ ایک بات تو میں نے یہ عرض کی، اور دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ فرائض کے ساتھ ساتھ آدمی کو اپنی زندگی میں نوافل کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص طور پر وہ نوافل جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقبول ہیں اور ماثور ہیں اور ثابت ہیں۔ تہجد ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، چاشت ہے، تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، صلاۃ الحاجت ہے، صلاۃ التسبیح ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ان چیزوں کا ہمیں ہر ایک کو ہم میں سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور بے برکتی سے بچنا، ناغے کی جو بے برکتی ہے اس بے برکتی سے بچنا چاہیے، تسلسل کے ساتھ کرنا چاہیے، بلا تعطل کرنا چاہیے، اور درمیان میں ناغا نہ ہو۔ کسی دن خدا نخواستہ اللہ نہ کرے آدمی اس نوافل کے معمول کو پورا نہ کر سکا تو دوسرے وقت اس کی تلافی کرتی۔ بہرحال یہ لمبی بات بھی کسی وقت کریں گے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، آخر میں ایک ضروری اعلان ہے، آپ کو شاید یاد ہوگا 3-4 مہینہ پہلے، لاک ڈاؤن سے پہلے تقریباً 3-4 جمعے اس پر بیان ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے رزق میں برکت کے کیا اسباب پیدا کیے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے، کافی تفصیلی 3-4 جمعے اس پر بات ہوتی رہی کہ رزق میں برکت کے اسباب کیا ہیں۔ وہ تمام کے تمام اسباب میں ایک ایک کر آپ کی خدمت میں ذکر کرتا رہا، اگرچہ بات مکمل نہیں ہوئی، حالات جو ہے وہ تبدیل ہو گئے۔ تو
ہمارے ساتھی ہیں مسجد کے نمازی بھی ہیں، بیچارے بزرگ آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ کسی کتاب کی شکل میں اگر آ جائے، کتابچی کی شکل میں آ جائے تو اس سے لوگوں کو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو کوشش ہو رہی تھی، حالات درمیان میں تبدیل ہو گئے، الحمدللہ وہ کتابچہ جو ہے وہ تیار ہو گیا۔ ان صاحب نے تقریباً 2000 کے قریب یہ کتابیں چھپوائی، رات وہ کتابیں آ گئی۔ فرد نماز سے فارغ ہو کے، سنتوں سے فارغ ہو کے جو حضرات یہاں اندر بیٹھے ہیں ان کو یہیں سے مل جائے گی۔ بظاہر اتنی نہیں کہ سب کو پوری ہو جائے، پر جتنی بھی ہے وہ آپ کو مل جائے گی، اور عمل کرنے کے لیے سے اس کتاب کو لیں۔ کتاب الماری میں سجانے کے لیے سے نہ ہو، اور خود پڑھ لیں تو دوسرے کسی کو دے دیں، کسی اور مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچ جائے۔ اس کو بھی یہ بتائیں کہ بھائی جب آپ پڑھ لیں کسی اور کو دے دیں۔ چراغ سے چراغ جلتا ہے، اللہ نے چاہے انشاءاللہ کسی ایک بندے میں بھی اس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ بیان کرنے والے کے لیے، اس پر پیسہ خرچ کر چھپوانے والے کے لیے، تفسیر کروانے والے کے لیے، سب کے لیے انشاءاللہ یہ صدقہ جاری ہے انشاءاللہ۔ اور باہر جو حضرات بیٹھے ہیں وہاں پر کچھ ساتھی وہاں مقرر کر دیے میں نے، وہ وہیں پر ان کو دے دیں گے۔ جو حضرات یہاں آگے بیٹھے ہیں ان کو وہ کتاب وہاں پر مل جائے گی۔ لیکن ہمارے اصل میں اس میں جب کوئی چیز ملتی ہے تو ضرورت نہ بھی ہو تب بھی جھپٹا مارتے ہیں، تو اس لیے مسجد کا تقدس کا بھی خیال کریں، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ، باوقار انداز کے ساتھ کتاب لے لیں۔ کتاب انشاءاللہ مل جائے گی، نہیں ملی پھر دیکھیں کہ جب دوبارہ کبھی چھپے گی پھر مل جائے گی۔ لیکن مسجد میں ہلڑ بازی اس سے اجتناب کریں، مسجد کا تقدس کا معاملہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔